عزیزان گرامی، آج حالات ایسے ہیں، ان صحابہ کے معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ اپنی جانیں کیسے قربان کیے۔ ایک جوان ہے، ایک جوان یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ایک بار جلوہ رسول کو دیکھا، فدا ہو گیا۔ باپ مارنے لگا، کہا دوبارہ جانا مت، کبھی جانا مت۔ نوجوان ہے، نوجوان ہے، باپ نے کہا دوبارہ کبھی جانا نہیں محمد کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن وہ حسرت کہاں سے جائے جو ایک بار جلوہ رسول کو دیکھ لے۔ جس کا دل بدلنا ہوتا ہے مولا بدل چکا ہوتا ہے۔ یہودی گھر میں ہے، باپ نے زنجیریں باندھ دی ہاتھ پر پیروں پر، ماں نے بھی سختی کی، دروازے بند رکھے جاتے۔ اس حال میں اس نوجوان کو بیماری پکڑ لی، گھر سے باپ بھی نہیں بھیجتا، ماں بھی نہیں بھیجتی، بیمار ہو گیا، زنجیریں کھولی۔ اکلوتا بیٹا تھا یہودی ماں باپ کا، لیکن کٹر دشمن رسول تھے، نہیں جانے دیتے تھے۔ نوجوان بیمار ہو گیا، بیمار کا علاج بھی کرایا گیا، حکیم آئے، طبیب آئے، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی، بڑھتی گئی، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ وہ صحابہ کا درد تھا۔ اس نوجوان نے جب بیماری شدت پکڑ لی، ماں باپ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اب وہ وقت بھی آیا، ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا، اس کی جان بلب ہے، اس کی جان نکلنے کا وقت ہے، یہ مر جائے گا، اب یہ زندہ رہنے کی اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو۔ حکیم چلا گیا، ماں باپ رونے لگے، جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا۔ اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے بیٹا اتنا بیمار ہو گیا، معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی، لیکن تو خوش ہو جا، تو کیا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے۔ اس باپ نے کہا اس کی تو حد ہو گئی، مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا ایک بار تو بیٹے کی مان لو، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے ذریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ایک بار وہ میرے گھر آئیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی اس نے آ کر کے کہا اپنے صحابہ سمیت کہے چلو ہم اس کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے، اللہ اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جو بیمار، وہ جو کمزور اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے نبی کو اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا، چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاخیر کس بات کی، کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا تھا۔ میرے آقا کے جسم اقدس کی، دست اقدس کی ٹھنڈک پہنچی اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے۔ جانتے ہیں کیسا صحابی؟ صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ ارے چلو پیر پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھیں، آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے؟ ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے، سن صحابی کا مقام کیا ہے۔ وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے، جس گھوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا، غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک
اس صحابی کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا، اور غوث ہزاروں عبادتیں کر چکا ہے، ہزاروں ریاضتیں کر چکا ہے، لیکن آؤ اس جوان صحابی کے مقام کو تو دیکھو۔ صبح کے وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں اور چند منٹوں کے بعد انتقال بھی ہو گیا ہے، اور صحابیت کا مقام، اور حد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے، فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے اور دنیا سے چلے بھی گئے، اور مقام کون سا حاصل کیا؟ صحابیت کا، غوث سے بھی بڑا مقام۔ یہ برکت تھی صرف جلوہ رسول کو دیکھنے کی، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اگر رسول اللہ کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔